اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، 174، 175، 176۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قیامت کے دن اللہ نہ ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ فما اصبرهم علی النار، چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، مگر جن لوگوں نے کتاب میں کئی راہیں نکال لی وہ ضد میں دور جا پڑے۔ اس کی تشریح کافی لمبی ہے جو انشاءاللہ تفسیر ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا، مختصر میں آج یہاں سمجھا دیتا ہوں۔ آج کل علماء سو کا یہ حال ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کا حکم جانتے ہوئے بھی وہ اس کے اعلان سے ڈرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ عوام سے کٹ جائیں گے جن کے درمیان مقبولیت حاصل کر کے وہ بڑے بنے ہوئے ہیں۔ گمراہ عوام سے مصالحت اگرچہ دنیا میں ان کو عزت اور دولت دے دیتی ہے، خوب ہدیے مل جاتے ہیں، خوب لفافے مل جاتے ہیں، عوام کو صحیح صحیح بات نہیں بتاتے بلکہ عوام سے صحیح صحیح باتوں کو چھپاتے ہیں تاکہ ان کو ہدیے ہدایے ملتے رہیں اور ان کی کرسی محفوظ رہے، چاہے عوام جنت میں جائے جہنم میں جائے، اس کا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ صرف ان کا یہ ہمارے جیب بھرنی چاہیے، ہمارا کام ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ گمراہ عوام سے مصالحت اگرچہ دنیا میں ان کو عزت اور دولت دے دیتی ہے مگر اللہ کی نظر میں ایسے لوگ بدترین مجرم ہیں۔ حق کو مصلحت کے خاطر چھپانا ان لغزشوں میں نہیں ہے جن سے آخرت میں اللہ درگزر فرمائے گا۔ یہ وہ جرائم ہیں جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان میں بھی زیادہ برے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق پیش کیا جائے اور وہ اعتراف کرنے کے بجائے اس میں بے معنی بحثیں نکالنے لگیں۔ ایسے لوگوں کے اندر ضد کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہیں اور بالآخر وہ حق سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ کبھی اس کی طرف نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ ان رذائل سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ سخت رذائل ہیں، اس لیے آدمی کو حق عوام کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اس میں ذرا برابر یہ نہ دیکھے کہ میں اگر یہ بیان کروں گا تو یہ سیٹھیا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ محتمین صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ عوام مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کی بات ہے، حق کی بات
اصول کے ساتھ کہنا اور اللہ کی بات صحیح بات پہنچانا یہ ہم سب کے ذمے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔